اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وأہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کربلا والوں کی ذات پہ صلوات بآواز بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد والی بیت محمد کا خالق اللہ میرے بانیان میں جتنے کو خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ اس ذکر کا انتظام اہتمام کیا ہے مالک تاج و حریم عام زمانت تک آباد سے شاد رہی جتنے مومن مومنات آپ کے حفظر کرائے ہیں مالک آپ کو آپ کے ہر قدم کا صلہ عطا فرمائیں جانی پہچانی شخصیات ہیں گنے چنے لمحات ہیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں دو چار لمحات میں برباد شاہدنے والے توجہ ہے دو تین باتیں کر لیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول خدا ہجرت کر کے دوبارہ مکہ میں آئے جب ہجرت کر کے دوبارہ مکہ میں آئے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انہوں نے جو بات کی ہے نا اس میں بڑا لطف ہے اگر آپ لطف لوگے تو اتنا لطف لوگے کہ ساری زندگی لطف لوگے سرکار ہجرت کر کے دوبارہ مکہ میں آئے وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتے تو سچا نبی ہے تو سچا نبی ہے تو ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لایا ہے ہم نے بتوں کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کو مان لیا ہے ہم نے تیرے کہنے پر نمازیں پڑھی تیرے کہنے پہ روزے رکھے تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہمارے پاس اولادیں ہیں زمینیں ہیں جائیداد ہے پیسے ہیں ہم سے کچھ مانگ شبیر چاچو منبر کریم کربلا کی قسم ہے اگر نوجوان ماتمی جتنے بیٹھے ہو بزرگان سے تو میں داد مانگ نہیں رہا بزرگان میرے لیے صرف دعا کر دیں میرے لیے کافی ہے لیکن نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ اس جملے پہ کوشش کریں کہ ہاتھ اٹھا کے سرکار حسین کے ناموں کو سلام ضرور کریں کہتے ہیں ہمارے پاس اولادیں ہیں زمینیں ہیں جائیداد ہے سرکار ہم سے کچھ مانگے سرکار کے چہرے پہ سرخی جلال آیا سرکار پر میں چپ کر کے زمین پہ بیٹھو میں محمد مصطفیٰ ہوں میں دنیا میں دینے آیا ہوں مانگنے نہیں آیا میرا کھانا مولا علی کا دو یا تجھے ہے دلی چپ کر کے زمین پہ بیٹھو میرا نام محمد مصطفیٰ ہے میں دنیا میں دینے آیا ہوں مانگنے نہیں آیا انہوں نے ہاتھ باندھے جی سرکار یہ اولادیں ہیں یہ زمینیں ہیں یہ جائیداد ہیں یہ پیسے ہیں سرکار اتنا کچھ آپ نے دیا ہے کچھ تو مانگے سرکار آپ نے دین کی بات بتائی ہے کچھ تو مانگے فرمایا چپ کر جاؤ جو دین کی بات بتا کے اجر مانگے اس کی اطاعت نہ کرنا چپ کر کے بیٹھو جو دین کی بات بتا کے اجر مانگے اس کی اطاعت نہ کرنا انہوں نے پھر کہا جی سرکار آپ نے اتنا کچھ ہمیں دیا اولادیں ہیں زمینیں ہیں کچھ تو طلب کریں اب مجھے منبر کریم کربلا کی قسم ہے مجھے نہیں پتا کہ کون سا نوجوان ماتمی اس جملے کا استقبال کیسے کرے گا جتنے بیٹھے ہو میرے نصیب پہ ہو اور یار آپ کو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے اس جملے کا استقبال کرنا پھر اصرار انہوں نے کیا کہ سرکار اولادیں ہیں زمینیں ہیں جائیداد ہے کچھ تو مانگے میں چپ کر کے بیٹھو میں کیسے تم سے کچھ مانگوں میں نے جو دیا ہے وہ بقا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہے
کیسے کچھ مانگوں؟ میں نے جو دیا ہے وہ بقا ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہے، یہ کیا سودا میں کروں؟ بقا دے دوں فنا لے لوں، یہ سودا کروں؟ اب انہوں نے ہاتھ باندھے، جی سرکار آپ نے ہر دفعہ انکار کیا ہے، سرکار ہم نے آپ کی اتنی مانی ہے باتیں، سرکار آپ بھی ہماری ایک بات مان لینا، صرف ایک بات سرکار، کچھ تو لے لیں، کچھ تو مانگ لیں، کچھ تو لے لیں۔ اب میں مختصر کرتا ہوں کہ انہوں نے بار بار اظہار کیا، محمد مصطفیٰ نے بار بار انکار کیا، انہوں نے بار بار اظہار کیا، سرکار محمد مصطفیٰ نے بار بار انکار کیا۔ جب بار بار انکار کیا نا تو آیت آگے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، جو جانتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے جان لے، جہاں اللہ کل لگاتا ہے وہاں ڈائریکٹلی بات کرتا ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کچھ نہیں مانگتا مگر جو یہ دین لایا ہے اس کی اور اس کی اولاد کے سوا اس کا محافظ کوئی نہیں، اس کی اولاد سے مودت رکھو، اس کی اولاد سے مودت رکھو۔ زیادہ بات میں نے کرنی نہیں، آپ کی توجہ ہو گئی کافی ہے میرے لیے۔ اس کی اولاد سے مودت رکھنا، مودت عربی کا لفظ ہے اور تین سرکار عربی کے لفظ ہیں، حب، محبت اور مودت۔ اب جاگنا، تھوڑی سی نہ سماعت بڑھانا، آپ جتنے بھی ہو میرے لیے کافی ہو، چونکہ سرکار جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جس جگہ پر مجلس حسین ہوتی ہے نا میرا قائم بن بلائی مہمان ہوتا ہے۔ جہاں پہ سرکار قائم ہو نہ ذاکر کی ضرورت ہے، نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ مجمع کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو آپ کافی ہو، میں ایسے ہی پڑھا ہوں جیسے میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھا ہوں۔ توجہ رکھنا، حب، محبت اور مودت۔ حب کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے حب نہیں مانگی، محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ حب کسے کہتے ہیں؟ حب اسے کہتے ہیں جس سے محبت جنم لے، جس سے محبت جنم لے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ جو اسی جہان میں ہوتی ہے اسی جہان میں ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کے ہونے کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے ٹوٹنے کا پتہ ہوتا ہے۔ حب اسے کہتے ہیں جس سے محبت جنم لے، محبت اسے کہتے ہیں جو اسی جہان میں ہوتی ہے اسی جہان میں ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کے ہونے کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے ٹوٹنے کا پتہ ہوتا ہے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت خود کرنی پڑتی ہے اور یہ اس جہان میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، یہ اس جہان میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ بندے نے سرکار اظہر حسن زیدی صاحب سے سوال کیا کہ سرکار یہ مودت اس جہان میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ سرکار فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کون سی؟ اب جاگنا۔ اظہر حسن زیدی صاحب کو سلام ہے، کہتے سرکار کوئی مثال ملتی ہے؟ فرمایا ہاں ملتی ہے۔ کہتے کون سی؟ فرمایا جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، بول پڑے ہوں کو میں کرتا ہوں گا، جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، جوہی پانی سے نکالو مر جاتی ہے، پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، پانی سے نکالو مر جاتی ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب مسکرا کے کہتے بس مودت کہتے اسی کو ہے جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکو۔ مودت کہتے ہی اسی کو ہے جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکو۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، تو ہے نا سب سرکار کی۔ مودت کہتے ہی اسی کو ہے، میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، مودت کہتے ہی اسی کو ہے جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکو۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا مانگا؟ حب مانگی، محبت مانگی یا مودت مانگی؟ اللہ نے مودت مانگی ہے۔ سرکار نے فرمایا مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکو۔ مدینے کے گلیاں سرکار سلمان گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھو علی اور علی کی اولاد سے محبت رکھو، نہ رکھو کچھ بھی نہ رکھو لیکن مودت ضرور رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ معاشر کے دن
کافی ہو گیا فضائل. اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا. فضائل کی ایک رسم ہوتی ہے کہ ذرا ماحول بن جائے, لیکن ممبر کریمہ کی بڑا کی قسم جتنے آئے بیٹھے ہو نا ذاکرین کو سننے کے لیے آئے ہو, لیکن جو شام سے آئی ہیں نا وہ ہم ذاکرین کو نہیں تمہاری ہائی کو سننے آئی ہیں. کوشش کرنا کہ شام سے آنے والی کو راضی کر لینا. ہائی کی طلبگار ہے, بس ہائی اونچی آواز سے کرنا تاکہ شام سے آنے والی مخدومات تم پہ راضی ہو جائے. جب اس نے سرکار سجاد سے کہا ہے نا کہ سجاد تم رہا ہو, زیادہ میں نے مصحف پڑھنا نہیں ہے, تو سرکار عالیہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. اور جس ماتمی کا ہاتھ ہے ایک بار سینے کو ضرور مارنا. ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ جو ہمارے برقے ہوتے گئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, جنہاں ہے کی تھی انہاں بی بی کو خیرات دے لیں, جو ہمارے برقے لوٹے گئے ہیں نا وہ واپس کیے جائیں. شرط مانی گئی. برقوں کی گٹڑی سرکار عالیہ کے سامنے آئی. آیا میرا مولا, برقوں کی گٹڑی کو کھولا, ایک برقع نکالا. برقع نکال کے کہتی ہے اما فضا ذرا پہچان یہ کس کا برقع ہے؟ سرکار فضا کہتی ہے عالیہ یہ تیرا برقع ہے. سرکار عالیہ کہتی ہے اما 1.5 سال بعد تو نے کیسے پہچان لیا کہ یہ میرا برقع ہے؟ ہائے میرا مولا, سرکار فضا نے ماتم کرنا شروع کیا. رو کے کہتی ہے عالیہ 1.5 سال بعد میں نے اس طرح پہچانا ہے کہ جس برقوں پہ زیادہ نیزوں کے نشان ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سوڑی ہے کی تیجے سوڑی ہے کی تیجے, جس پہ زیادہ برقوں نیزوں کے نشان ہیں نا. عالیہ وہ برقع تیرا ہے. رہائی ملی واپس آئے. مردوں میں سرکار سجاد مصاحب پڑھا کرتے تھے, عورتوں میں سرکار عالیہ. سرکار سجاد مصاحب پڑھتے 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 کھڑے ہو گئے. بسم اللہ قبلہ آگے ہیں, ان کا آنا ہی ہمارا جانا ہے. ہاتھ ہیں تو سینے تو ضرور مارنا. مصاحب پڑھتے پڑھتے سرکار سجاد کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے کہتے سب کھڑے ہو جاؤ, امیر مدینہ آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار عبداللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. سرکار سجاد پاس ہے. جی مولا, جی آقا, حکم. فرمایا سجاد حکم نہیں, ایک گزارش کرنی ہے. جی آقا. فرمایا زینب جب سے کربلا سے واپس آئی ہے نا, زینب گھر واپس نہیں آئی. سجاد عالیہ کو حکم دو میرے ساتھ گھر واپس چلے. ہوں جس ماتمی دا ہاتھے سینے تو ضرور مارنا. سرکار عالیہ کو اجازت ملی. سرکار عالیہ چلی. چلتے چلتے سرکار عالیہ کو غش آ گیا. سرکار فضا نے پانی ڈالا. کہتے سا عالیہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے, تجھے غش کیوں آ گیا ہے؟ سرکار عالیہ نے ماتم کرنا شروع کیا. ماتم کر کے کہتے اللہ یزید تیری نسل کو غرق کرے. جب میں پہلے اپنے گھر سے چلنے لگتی تھی کسی دروازے سے حسین باہر آتا تھا, کسی دروازے سے عباس باہر آتا تھا. اور ظالم کیسا ظلم کیا ہے میرے حسین کا دروازہ. اللہ 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 اللہ.